میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ کچھ دوستوں نے بھی پوچھا اور پھر ہمارے پروڈیوسر عدنان معز نے بھی کہا کہ یہ بات کرنی چاہیے۔ دوستوں نے یہ پوچھا کہ جی وہ سب سے خطرناک سفر آپ کا کون سا تھا؟ تو خطرناک یا خطرکان میرا کوئی سفر نہیں تھا، لیکن 2-3 بار زندگی میں ایسے ہوا کہ مجھے لگا کہ میں کی کر بیٹھا یا کسی خطرے میں پڑھتے پڑھتے بچ گیا۔ تو پہلی بات بہت پرانی ہے، 1987 کی ہے۔ میں چترال میں ٹریک کر رہا تھا اور میں ہمیشہ اکیلا ٹریک کیا کرتا تھا۔ اپر چترال میں تھا، چکار کی طرف جا رہا تھا میں بروغل پاس دیکھنے کو۔ تو گاڑی تو جاتی تھی بریپ، ایک گاؤں آتا تھا، وہاں تک جیپ جایا کرتی تھی اس زمانے میں، اور اس کے بعد پاور آتا تھا، پھر آپ جنگل بیابان میں چلے جاتے تھے، اور پھر ایک چڑھائی تھی جسے کہتے تھے روارک کی چڑھائی۔ ابھی تو مجھے کچھ 1-2 سال پہلے پتہ چلا کہ سڑک اب جاتی ہے بالکل تقریباً بروغل تک کی، اور جیپیں جا سکتی ہیں وہاں تک۔ تو تب پیدل تھا، اور یہ روارک کی چڑھائی بڑی زگ زیگ تھی اور کافی اونچی چڑھائی تھی۔ تو میں وہ اپنا بیک پیک میں نے اٹھایا ہوا تھا، کیمرہ بیگ سامنے ٹانگا ہوا تھا، اور میں چلا جا رہا تھا، جسے کہتے ہیں نا لوہے لوہے لگا جا رہا سی اپنے دھیان میں چڑھائی پہ۔ وہ یکا کہیں میں نے کوئی خاص دھیان نہیں کیا، تو میں وہ رستہ چھوڑ کے نا کوئی سائیڈ والا ایک رستہ بھی نکل رہا تھا، میں اس پہ چل پڑا بغیر دھیان دیے ہوئے کہ میں تو اوپر جانا ہے، میں اب کدھر جا رہا ہوں۔ تو وہ چلتا گیا، وہ جو رستہ تھا وہ باریک سے باریک ہوتا گیا، اور پھر مجھے اس وقت پتہ چلا کہ میں تو بکریوں کے ایک رستے کے اوپر ہوں، جس پہ بکریاں چرنے ورنے کے لیے جاتی ہیں تو چلتی ہوں گی، اور میں ایک چٹان کے راک فیس کے اوپر ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں کہ جہاں نیچے کوئی 1000 فٹ نیچے تقریباً دریا تھا، اور بیچ میں روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی، اور میں اکیلا بھی تھا، اور بیک پیک میرا جو تھا وہ تقریباً اس زمانے میں ہوا کرتا تھا 27-28 کلو گرام کا، کیونکہ وہ ٹینٹ بھی ہوتا تھا، خوراک بھی ہوتی تھی۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چترال میں اس زمانے میں، اب پتہ نہیں کیا حالات ہیں، چترالی لوگ بڑے پیارے تھے، انہوں نے مجھے اپنا راشن استعمال نہیں کرنے دیا۔ مجھے دن میں 4-4 5-5 بار کھانا پڑتا تھا، میں اکیلا جا رہا ہوتا تھا، آواز پڑتی تھی، لوگ بلاتے تھے، اور پھر پراٹھے کھلاتے تھے، اور خاص سٹائل تھا چترال کے پراٹھے کا، تو خوب پراٹھے کھائے۔ اور آخری دن جب میں نے انہیں کہا نا کہ یار یہ میرا راشن اتنا سارا ہے، جس میں دال، کوکنگ آئل اور یہ کوئی اس قسم کی چیزیں تھیں، تو یہ آپ لے لیں، میرے اب کسی کام کا نہیں ہے، تو ناراض بھی ہو گئے لوگ۔ تو پھر وہ ایک گھر میں جہاں میں آخری رات ٹھہرا تھا، میں جب نکل رہا تھا تو نکلنے سے پہلے صبح ابھی اندھیرا ہی تھا، تو میں نے وہ تھیلا بنا کے وہ ایک جگہ ایسے رکھ دیا کہ انہیں میرے جانے کے بعد ہی ملے۔ بہرحال وہ روارک کی چڑھائی کا ذکر تھا، تو وہاں اب میں یہاں کھڑا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کی کیتا ہے کتنے آ گئے ہیں، اور وہ 28 کلو گرام کے بیک پیک کے ساتھ ایسے تو مڑ نہیں سکتا تھا کہ وہ بیک پیک پہاڑ کو لگے اور میں نیچے جاؤں، تو وہ بڑی مشکل سے کر کے میں مڑا، اور پھر بھی یہ تھا کیونکہ آگے کیمرہ بیگ بھی لگا ہوا تھا، تو یہ سارا آپریشن جو تھا یہ بڑا مشکل تھا۔ خوش قسمتی سے میرے پاس ایک رسہ تھا، تو وہ میں نے بہت ہی ڈرتے ڈرتے اپنا بیک پیک اتارا، اسے گھما کے آگے لایا، پھر اسے بس پتہ نہیں کس طرح میں نے پھنسا کے اس کو رسہ باندھا، اور اس کو رسے سے لٹکا کے میں نے نیچے ایک شیلف کے اوپر رکھا۔ پہاڑ پہ ایک پتھر نکلے ہوئے تھے آگے کو، تو اس پہ وہ میں نے رکھا، اور میں خود پھر کوئی 5-7 فٹ ادھر ہوا، پھر اس کو کھینچ کے ادھر کیا، اور اس طرح کوئی میرا خیال ہے کوئی مجھے آدھا پونا گھنٹہ لگا اپنے آپ کو واپس محفوظ جگہ پہ لانے میں۔ وہ اگر میں ذرا سی بھی شاید بیوقوفی کرتا تو
پتہ نہیں وہ میری لاش کسی کو ملتی یا وہ دریا میں بہہ جاتی یا کیا ہوتا۔ دوسرا جو تھا وہ 1990 میں جو میں نے ایک لمبا واکنگ ٹریک کیا کاغان سے گھوم پھر کے دیوسائی، پھر بیفو، سمگیانگ، برالدو گلیشیئر سے شمشال، اور پھر چلنجی پاس سے اشکومن وادی میں، اور پھر اشکومن وادی سے یاسین میں پیچھے پیچھے پاسز کراس کرتے ہوئے، اور پھر وہاں سے وہ چترال پہنچنا شندور سے ہوتے ہوئے اور پھرگام پاس سے ہوتے ہوئے۔ تو اس میں جب میں وہاں تھا برالدو گلیشیئر پہ جو کہ بلتستان اور شمشال کے بیچ ہے، تو عزیز اللہ بیگ، یہ آپ ان کی تصویر دیکھ لیجئے، یہ ہم ایک ہی عمر کے ہیں، پر عزیز اللہ نے ایک مشکل سخت زندگی گزاری شمشال کی۔ تو جب میں یہ تصویر کھینچنے کے لیے انہیں 2010 میں ملا ہوں تو ذرا گھٹنوں کا مسئلہ تھا اور تھوڑا سا لنگڑا کے چلتے تھے۔ تو عزیز اللہ اور ان کا ایک کوئی رشتہ دار تھا اپنا خوشحال خان، وہ بھی بڑا شیطان آدمی تھا، یہ خوشحال خان کی تصویر بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اور ایک تیسرا آدمی تھا، وہ غلام داور اس کا نام تھا، وہ فالتو فضول آدمی تھا ویسے۔ تو یہ ان کے ساتھ میں برالدو گلیشیئر کے جب ہم اس کے جہاں گلیشیئر ختم ہوتا ہے اور ندی شروع ہوتی ہے وہاں پہنچے، تو وہاں سے وہ ندی پار کرنی تھی۔ میں ان کو بتا چکا تھا کہ وہ ریجنلڈ شامبرگ ایک تھا جو کہ یاک کے اوپر سفر کرتا تھا، تو عزیز اللہ نے کہا یار چلو ہم تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتے ہیں، ہمارا جو سمر پیسچر ہے شوورتھ کا، بڑی خوبصورت جگہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں شوورتھ، چھوٹی سی جگہ ہے، 10-5 گھر ہیں، اور وہاں پہ ان کی جو بیبیاں ہیں وہ جب گرمیوں میں آتی ہیں اپنے مال ڈنگر لے کے، تو وہ یہاں 2-3 مہینے گزارتی ہیں، دودھ دہی بنتا ہے، اس سے کرت وہ جو ہارڈ چیز ہے پنیر وہ بنتی ہے، گھی بنتا ہے وغیرہ، وہ ان کی خواتین یہ سارا کام کرتی ہیں۔ تو عزیز کہنے لگا کہ یار وہ وہاں سے ہم یاک لے آئیں گے، یہ اپنا خوشحال اور میں صبح سویرے نکلیں گے، ندی پہ تب تھوڑا پانی ہوتا ہے کیونکہ برف اس وقت پگھل نہیں رہی ہوتی رات میں، تو ہم پار کر جائیں گے اور یاک تمہارے لیے لے کے آئیں گے، اور تم نے اور غلام داور نے یہ کرنا ہے کہ تم نے یہاں سے فلاں جگہ نیچے آ جانا ہے۔ وہاں نشانی انہوں نے ہمیں بتا دی کہ اس طرح کی جگہ ہے، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم وہاں آ جائیں گے۔ یہ چلے گئے، ہم دونوں یعنی داور اور میں، ہم صبح چل پڑے، اور دریا کے اس طرف رستہ ذرا مشکل ہی تھا کیونکہ ہمیں کبھی اوپر چڑھنا پڑتا تھا کبھی نیچے اترنا پڑتا تھا۔ ایک وقت داور آگے آگے تھا اور مجھے اس نے کہا کہ تم یہاں سے آؤ، ادھر سے چڑھو اوپر، اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اور میں نے جو ہاتھ ڈالا پتھر کو، اور ادھر میرا ہاتھ ایسے نیچے دوسرے پتھر پہ تھا، تو بھار میرا سارا اس ہاتھ پہ تھا، اوپر والے ہاتھ پہ، وہ پتھر یک لخت نکل آیا اور میں یوں پیچھے کو گرنے لگا۔ تو غلام داور ویسے تو عجیب ہی آدمی تھا، لیکن غلام داور نے فوراً آگے بڑھ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نیچے جانے سے، تفندلما ہونے سے میں بچ گیا۔ تو یہ دوسرا خطرناک واقعہ تھا۔ تیسرا جو ذہن میں آتا ہے وہ بھی 2010 کا ہے۔ میں بیفو گلیشیئر سے ہسپر پاس کراس کر کے میں نے ہسپر گلیشیئر کے راستے نگر کی طرف آنا تھا، اور میں بتا دوں کہ ہسپر پاس کو رتزونگ لا کہتے ہیں بلتی میں، ہسپر تو نگر والے کہتے ہیں، بلتستان کے لوگ اسے رتزونگ لا کہتے ہیں، اور لا ہوئی پاس، رتزونگ کا مطلب ہے قلعہ، چھوٹا قلعہ، برجی۔ وہ یوں کہ وہ وہاں پہ جب پہلا وقت تھا جب گلیشیئرز بڑے صحت مند تھے، ابھی گلوبل وارمنگ چالو نہیں ہوئی تھی، تو جو نگر کے لوگ تھے وہ بلتستان والوں کو لوٹنے آتے تھے، اور یہ کہانی ہمیں گاڈون آسٹن نے سنائی جب وہ 1861 میں یہاں پہ نقشہ سازی کر رہا تھا۔
اس کو بلتستان کے لوگوں نے بتایا کہ جی کوئی ایک بابے نے بتایا کہ جی آج سے کوئی 50 سال پہلے، یعنی 19ویں صدی کے شروع میں 1801-2 کے اندر یہ نگر کے لوگ آئے تھے، اور ان کا جو وزیر ہولو تھا، یہ سب نام ریکارڈ کیے ہوئے ہیں گاڈون آسٹن نے، تو وہ جو وزیر ہولو تھا وہ لے کے آیا تھا، اور وہ یہاں سے ہمارا بہت سارا مال لوٹ کے لے کے گئے، ہماری بھیڑ بکریاں لوٹ کے لے گئے۔ میرا خیال ہے وہ نگر کی طرف فصل اچھی نہیں ہوئی ہوگی تو وہ لوٹ کے لے گئے ہوں گے، لیکن گاڈون آسٹن کا خیال یہ تھا، جو اس نے بات سنی اس سے اندازہ اس نے یہ لگایا کہ وہ عادتاً آ جایا کرتے تھے لوٹ مار کرنے بلتستان میں۔ تو وہاں میں نے جانا تھا، میں بیفو گلیشیئر پہ پورے 20 سال بعد دوبارہ پہنچا تھا۔ جب 1990 میں گیا تھا تو یہ گلیشیئر تو ایسے تھا جیسے کوئی ہائی وے ہوتی ہے، کوئی کریوس نہیں، کوئی کچھ نہیں، پدری برف جا رہی ہے اوپر کو بس آہستہ آہستہ، اور آپ اس پہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کے ٹہلتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ تو اب جب میں گیا تو گلیشیئر کا حالات برے تھے۔ وہ گلیشیئر کے سینٹر میں چھوٹی چھوٹی جھیلیں بنی ہوئی تھیں، گلیشیئر میں ٹوٹ پھوٹ بہت زیادہ تھی، اور کوئی حالات گلیشیئر کے قریب اچھے نہیں تھے، اور جہاں میں نے اسے 1990 میں دیکھا تھا اس سے کوئی 3-4 کلومیٹر اور پیچھے تک چلا گیا تھا گلیشیئر، یعنی پگھلنا اس کا کافی زیادہ ہو چکا ہوا تھا۔ تو ہم تقریباً بیفو گلیشیئر کے درمیان میں تھے، بینتھا برک کا جو کیمپ گراؤنڈ ہے وہاں پہنچنے والے تھے، کہ وہ جو میرے پاس ایک سردار تھا، علی ترنگ پا ستپارہ کا رہنے والا ہے، وہ تھا، اور اس کے ساتھ 3 نوجوان اور تھے۔ تو وہ ان میں سے ایک کریوس میں گر گیا، بھگدڑ مچ گئی، رسا لاؤ جلدی کرو وہ رسا۔ قسمت ہماری اچھی یہ تھی کہ وہ جو نوجوان، اس کا نام میں بھول گیا ہوں، وہ جو گرا تو وہ کریوس جیسے کہ ہوتی ہیں کئی 100 فٹ گہری، ان میں سے بندے کا بچنا ناممکن ہے۔ یہ کریوس اس طرح سے تھی کہ یہ ایک دم نیچے جا کے ذرا بند سی ہو رہی تھی، کوئی 6-7 فٹ ہی وہ گرا، اور وہاں وہ چونکہ پھر پتلی ہو گئی تھی تو وہ پھنس گیا۔ تو رسا ڈال کے انہوں نے وہ اس کو نکالا، وہ رسا جو میرے ساتھ باندھا ہوا تھا، کیونکہ جب آپ کریوس گلیشیئر کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ رسا باندھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی ایک گرے تو اس کو نکال لیا جائے۔ تو یہ آگے تھا، اس نے نہیں باندھا ہوا تھا رسا۔ اچھا، اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور میں جہاں کھڑا تھا میں وہیں کھڑا ہوں، اور تھوڑا سا میں آگے بڑھا ہوں تو میرے نیچے برف کھل گئی، اور وہ جو ایک انسٹنکٹیو تھا میرے ہاتھ میں جو آئس ایکس تھی، وہ آئس ایکس بھی میری بڑی قدیم ہے، ابھی تک میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ وہ آئس ایکس میں نے بس ایسے کر کے زور سے آگے برف پہ مار دی، اور یہ بھی غنیمت ہے کہ اس کے 2 قسم کی پھل کے 2 حصے ہوتے ہیں نا، ایک ذرا آری کی طرح اس پہ دندے ہوتے ہیں، وہ پھنس جاتی ہے برف میں، اور دوسری ہوتی ہے کھودنے کے لیے۔ تو وہ صحیح پکڑی ہوئی تھی، میں نے وہ صحیح ماری، وہ وہاں پہ پھنس گئی، اور میں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اینکر کر کے کھینچ کے باہر نکال لیا۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور وہ نوجوان بھی کریوس سے نکل آیا، بیچارہ چھلا ہوا تھا، چوٹیں اس کے تھوڑی سی لگی ہوئی تھیں، تو میں نے ایسے ہی رسا وسا دوبارہ ہم نے آپ سب نے باندھ لیا، اور اس بار اس کو بھی باندھا۔ تو میں نے کہا یار میں ذرا دیکھوں پیچھے میں کہاں گرا تھا، وہ کیا تھا۔ وہ جو میں نے دیکھا تو نیچے نیرا ہی نیرا سی، کچھ نہیں تھا، اور وہ سارے جو تھے وہ اس جوان کو نکالنے کے چکر میں تھے۔ اگر میں آئس ایکس میرے پاس نہ ہوتی تو ہونا یہ تھا کہ انہوں نے اس کو نکال کے فارغ ہو کے پیچھے دیکھنا تھا، تو میں ندارد، میں نے غائب ہونا تھا۔ اور جو کریوس یہ تھی جو میرے نیچے کھلی تھی، اس میں میرا نکلنا پھر ناممکن تھا۔ تو یہ ایک سفر تھا، اور اس میں جو بیڈ لک ہوئی، میں نے تو نگر پہنچنا تھا، وہ یہ ہوئی کہ میرے پاس جو بوٹ تھے، اور وہ بوٹ بھی ایسے ویسے نہیں تھے، برگ ہاؤس کے تھے، اور میں نے 2006 میں بھی استعمال کیے تھے، بعد میں 8-9 میں بھی چھوٹے چھوٹے ٹریکس پہ استعمال کیے تھے۔ وہ جب ہم کوئی
تیسرا دن تھا تو وہ ان کا تلا نکل گیا ایک بوٹ کا. تو میں نے کہا کہ یار 2 دن کے اور ٹریک ہے, وہاں جیسے ہی ہم ہسپر سے پار ہوں گے تو میں اپنا وہ پہن لوں گا جو رننگ شوز ہیں, اور یہ اس کو لے جا کے وہاں سے مرمت کرا لوں گا بعد میں. میں نے ان کو یہ جو میڈیکل ٹیپ ہوتی ہے, یہ جو آپ پٹیاں جب باندھتے ہیں تو اس کے اوپر وہ سفید ٹیپ لگائی جاتی ہے, وہ ٹیپ اور رسیوں سے وہ سول باندھ کے میں پہلے دن تو چلا, لیکن پتھروں پہ چلنا پڑتا ہے, اور پھر ساتھ میں وہ جو برف ہے وہ بھی تو پتھر کی طرح سخت ہوتی ہے گلیشیئر کی, اس کے اوپر وہ ٹیپ ٹوٹ جاتی تو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد وہ ٹیپ دوبارہ باندھنی پڑتی تھی, رسی دوبارہ باندھنی پڑتی. یہ ڈوریاں جو تھیں پتلی پتلی, موٹی رسی تو نہیں چلنی تھی, تو ڈوری سے میں گزارا کرتا تھا, وہ ڈوری بھی کٹ جاتی تھی. تو ہسپر پاس سے ایک دن پہلے مجھے علی نے کہا, پھر جو ہمارا سردار تھا اس ایکسپیڈیشن کا, اس نے کہا کہ تم تو نہیں جا سکتے ہو, یہ تمہارا بوٹ سب کچھ ہاتھ میں آ جائے گا, پھر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے برف میں چلنے کو, تو بہتر یہ ہے کہ واپس ہو جائیں. تو ہم واپس ہو گئے, اور یہ وہ جگہ ہے ہسپر یا رزونگ پاس سے تھوڑی پہلے جو میں نے آخری تصویر یہاں پہ کھینچی تھی. تو یہ رہا وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایڈونچر, اور میری زندگی کے یہ 3 ہی واقعات ہیں کہ جس کے اندر مجھے کبھی خطرہ ہوا. مجھے انسانوں سے کبھی خطرہ نہیں ہوا, کبھی کسی نے مجھے مارنے کی کوشش نہیں کی, سوائے ایک بار ہرات کے اندر افغانستان میں, وہ آپ سن چکے ہیں. اور نہ مجھے کبھی کوئی جنگلی جانور پڑے. میں نے تیندوے کے جو چیتا ہوتا ہے اس کے پگ مارکس بھی اپنے ٹینٹ کے پاس دیکھے بلوچستان میں, کھیرتھر کے پہاڑوں میں بہت سال پہلے 1987 میں. اور میں نے بھیڑیے بھی دیکھے 1-2 جگہوں پہ. ایک بار میں اکیلا تھا تب بھی, لیکن نہ کسی جانور نے میرے پر حملہ کیا, نہ کسی انسان نے, اور میں خطرے سے ذرا محفوظ ہی رہا.